صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ آپ تمام مومنین کو جشن ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اے مومنو یہ رات حسن عسکری کی ہے، اے مومنو یہ رات حسن عسکری کی ہے، سب کے لبوں پہ بات حسن عسکری کی ہے۔ مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات کے وارث ہیں اس لیے، مولائے کائنات کے وارث ہیں اس لیے، یہ ساری کائنات حسن عسکری کی ہے۔ بابا امام، خود بھی امام اور پسر امام، کتنی عظیم ذات حسن عسکری کی ہے۔ یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ کہکشاں، یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ کہکشاں، سب دی ہوئی زکوٰۃ حسن عسکری کی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عشق ہوتا ہے میری جان ذرا مشکل سے، عشق ہوتا ہے میری جان ذرا مشکل سے، بڑی آسانی سے میدان سے وہ بھاگ گئے، بڑی آسانی سے میدان سے وہ بھاگ گئے، آئے تھے جو سر میدان ذرا مشکل سے، عشق ہوتا ہے میری جان ذرا مشکل سے، بات ایمان کی آئی تو منافق نکلے، بات ایمان کی آئی تو منافق نکلے، وہ ہوئے تھے جو مسلمان ذرا مشکل سے، عشق ہوتا ہے میری جان ذرا مشکل سے، نکتۂ با کی فضیلت سے جو ناواقف ہیں، نکتۂ با کی فضیلت سے جو ناواقف ہیں، وہ سمجھ پائیں گے قرآن ذرا مشکل سے، عشق ہوتا ہے میری جان ذرا مشکل سے، جن کے ہونٹوں پہ صدا ناد علی رہتی ہے، جن کے ہونٹوں پہ صدا ناد علی رہتی ہے، لوگ ہوتے ہیں پریشان ذرا مشکل سے، عشق ہوتا ہے میری جان ذرا مشکل سے، منکر ماتم سرور ہے تو پھر نکلے گی، منکر ماتم سرور ہے تو پھر نکلے گی، تیرے سینے سے تیری جان ذرا مشکل سے، عشق ہوتا ہے میری جان ذرا مشکل سے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ آئیے مومنین، میں اس محفل کے سب سے پہلے منقبت خواں سید عمار رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات۔ دم ہم دم علی علی
علی مولا دم ہمدم علی 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 مولا دم ہمدم علی 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 مولا دم ہمدم علی 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 مولا حیدر 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 جلال ذوالجلال ہے علی علی خدا کا ہم خیال ہے علی علی جلال ذوالجلال ہے خدا کا ہم خیال ہے بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے رجب کی 13ویں کو یہ بتوں سے کعبہ بول اٹھا چلو یہاں سے جاؤ اب تھا جتنا نہ رہ لیا خدا کا ہے یہ فیصلہ علی علی ہے جس کا گھر وہ آ گیا علی علی خدا کا ہے یہ فیصلہ ہے جس کا گھر وہ آ گیا نہیں پسند مجھ کو تم مجھے تو بس میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند علی پسند ہے مجھے مناؤ جشن یہ کہا خدا نے خود خدائی سے ملے ہیں آج مصطفیٰ زمین پہ اپنے بھائی سے نبی کے گود میں علی 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 جب آئے تو نظر ملی علی علی نبی کے گود میں علی جب آئے تو نظر ملی علی جو مسکرائے تو یہ بولے مصطفیٰ علی پسند بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند علی پسند ہے مجھے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو سو سکے نہ رات بھر تھے منتظر بطول کا بنے گا کون ہم سفر ستارہ عرش سے چلا علی علی لیے رضا فاطمہ علی علی ستارہ عرش سے چلا لیے رضا فاطمہ علی کے در پہ آ کے یہ ستارہ بول اٹھا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے لیے کتاب ہاتھ میں ہر ایک حساب مانگنے فرشتے قبر میں جب گئے جواب مانگنے میں مطمئن تھا ساتھ ہیں علی علی میرے لیے نجات ہیں علی علی میں مطمئن تھا ساتھ ہے میرے لیے نجات ہے فرشتے کچھ نہ کہہ سکے یہ میں نے جب کہا علی پسند بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے حیدر 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 خیبر میں جب علی کو محمد نے دی صدا سن کر صدا علی نے یہ راہوار سے کہا
چل اے مجلی ہم کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، ایسے پہنچ کے تیری مقلد بنی ہوا، دوڑا وہ اس طرح کہ ہوا کانپنے لگی، کہتا تھا ہر قدم پہ مجلی علی علی، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، آئیں گے کس طرح سے علی بس یہ سوچ کر، خیبر میں سب کے لب پہ رواں تھا اگر مگر، نظریں جمی ہوئی تھی مدینے کی راہ پر، کہنے لگے یہ حضرت سلمان دیکھ کر، کیوں دیکھتے ہو راہ کو اتنے دھیان سے، وہ دیکھو آ رہے ہیں علی آسمان سے، یا واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، پہنچے علی سلام نبی کو کیا ادا، پرچم دیا نبی نے چلا شیر کبریا، مرحب کو اس طرح سے پچھاڑا نہ اٹھ سکا، ہر سمت ورد نام علی گونجنے لگا، خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا علی نے جب، کہنے لگے یہ دیکھ کے عاشق علی کے سب، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، واہ کیا بات میرے مولا کی، من کنتو مولا فہذا علی مولا، 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 علی کا ہاتھ تھام کر نبی نے کم میں یہ کہا، بغور دیکھ لے سبھی یہی ہے جانشی میرا، کہا یہ جب رسول نے علی ہے سب کے مولا جسے علی علی، کہا یہ جب رسول نے ہے سب کے مولا جسے، تو جھوم کے حراش کے علی نے دی صدا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، بس دشمنان اہل بیت لعنت، صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے سید عمار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بغض کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے، کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب علی حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے دن کی مبارکباد آپ لوگ کو دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کی طرف سے اپنے غیب میں اپنے مولا امام زمانہ کو ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج کے اس سے کچھ شعر ہے کہ جب دین پہ جان دینے کا مقام آیا، جب دین پہ جان دینے کا مقام آیا، سوائے آل محمد کے کوئی کام آیا۔ اذان نعرہ تکبیر کر رہی ہے بلند، اذان نعرہ تکبیر کر رہی ہے بلند، نماز شکر کے سجدے میں امام آیا۔ کہ عجب سرور سا طاری ہے ہوا سماعت پر، عجب سرور سا طاری ہوا سماعت پر، لگائے لب سے جو میں مدحتوں کا جام آیا۔ کہ خدا کی سمت سے تبریک و عنایت کے لیے
در نقی پہ فرشتوں کا ازدحام آیا۔ یہ در وہ در ہے کہ جبریل سا ملک بھی جہاں، یہ در وہ در ہے کہ جبریل سا ملک بھی جہاں، جبھی جھکائے ہوئے صورت غلام آیا۔ میرے امام کی آمد میں رب کی جانب سے، میرے امام کی آمد میں رب کی جانب سے زمیں پہ گل ملک بہر اہتمام آیا، کہ خدا ہی جانے کس اوج پہ وہ گھر ہوگا، خدا ہی جانے کس اوج پر وہ گھر ہوگا جہاں خدا کے نبی کا پائے سلام آیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ لوگ، صلی اللہ محمد وآلہ۔ ایک اور شعر ہے مولا کے حوالے سے کہ اللہ 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 کتنا اونچا ہے مقام عسکری، اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام عسکری، مہندی دورائیں ہیں فرزند امام عسکری، کہ جس گلی میں نرگس کی خوشبو سے معطر ہے جہاں، جس گلی میں نرگس کی خوشبو سے معطر ہے جہاں، اس کی منزل بھی ہے گلزار امام عسکری، کہ کہتا ہے جس کو زمانہ مہندی دین کا نظام، کہتا ہے جس کو زمانہ مہندی دین کا نظام، اصل میں وہ بھی اشتمر نظام عسکری، کی عبرت ابتدا صبح و شام اجل ہے انتہا شام آباد، ابتدا صبح ازل ہے انتہا شام آباد، ساری دنیا سے الگ ہے صبح شام عسکری، کہ مکر راہب توڑ کر دنیا نے ثابت کر دیا، مکر راہب توڑ کر دنیا نے ثابت کر دیا، بارش رحمت بھی ایک فیض عام ہے عسکری۔ اور آخری شعر یہ ہے کہ کند ذہنی اس طرح کنڈی کی وجہ ہو گئی، کند ذہنی اس طرح کنڈی کی وجہ ہو گئی، بن گیا اشعار کلام حق کے کلام عسکری۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ، صلی اللہ محمد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب علی حیدر عابدی صاحب۔ نبی کے دین میں سیاست کا کاروبار نہ کر، سوال مجھ پہ عقیدے کا بار بار نہ کر، میرا تو یہ عقیدہ ہے جو دشمن اہل بیت ہو، میرا تو یہ عقیدہ ہے جو دشمن اہل بیت ہو، تو اس پہ بے شمار کیے جا شمار نہ کر۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید محمد علی بھائی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ نہ خوش روی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خوش روی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خوش روی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زبان باقی ہے بس مدح عسکری کے لیے، زبان باقی ہے بس مدح عسکری کے لیے،
اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے اے مولا گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے اے مولا شکار پہلے بنیں گے وہ آخری کے لیے، میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سری کے لیے، ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سری کے لیے، یہ بولدار پہ بھی سم میں کیسے رک جاؤں، یہ بولدار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، زبان دی ہے مجھے جب علی کے لیے، زبان دی ہے مجھے جب علی کے لیے، علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا، علی کو دیکھ کے بالی
پہ میں پکاروں گا، اے میری ماں تو ٹھہر جا، تو دو گھڑی کے لیے، اے میری ماں تو ٹھہر جا، تو دو گھڑی کے لیے۔ مجھے ہے فقر کہ میں ان کے در کا نوکر ہوں، مجھے ہے فقر کہ میں ان کے در کا نوکر ہوں، فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے، فرشتے خود جہاں آتے ہیں نوکری کے لیے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے جناب محمد علی بھائی۔ اسی کے ساتھ ہی میں مقطع محفل جناب ابراہیم بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کو 11ویں آمد بہت بہت مبارک۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں ایسا نہیں۔ ہم جشن منانے آئے ہیں، سننے نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد۔ اب سب محمد ہے نا، چالو کروں؟ بسم اللہ۔ وہ تو کم ضرب ہے جو تجھے چھوڑ کر، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، وہ تو کم ضرب ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، وہ پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ جن نمازوں میں ولایت نہیں دیکھی جاتی،
جن نمازوں میں ولایت نہیں دیکھی جاتی، جن نمازوں میں ولایت نہیں دیکھی جاتی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں دیکھی جاتی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں دیکھی جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں جانے کی ضرورت کیا ہے، جشن یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے۔ آج کل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے، وہ لوگ کے لیے پیغام باخدا اور ہے خود جشن میں آنے کا ثواب، باخدا اور ہے خود جشن میں آنے کا ثواب، صرف یوٹیوب پہ مدحت نہیں دیکھی جاتی، صرف صرف یوٹیوب پہ مدحت نہیں دیکھی جاتی۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ ممبر پہ میں جو شاموں سحر بولنے لگا، ممبر پہ میں جو شاموں سحر بولنے لگا، مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا، ممبر جی اگلا یا علی، ممبر پہ میں جو شاموں سحر بولنے لگا، کہ گہوارے اپنی زبان بنا، بر محمد وعلی محمد صلوات۔ ممبر پہ میں جو شاموں سحر بولنے لگا، اپنی زبان بنا کے علی کی زبان کو وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا، وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا، کہ گہوارے حسین سے فطرس جو مسوا پر بولتا کبھی نہیں، پر بولتا کبھی نہیں، پر بولنے لگا، پر بولتا کبھی نہیں، پر بولنے لگا۔ آخری شعر بر محمد محمد صلوات۔ خیموں کی بات اور تھی، میدان کی بات اور، اصغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولنے لگا، اصغر ادھر تو چپ تھا
ادھر بولنے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 نعرہ صلوات اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد تمام تر حمد و ثنا تسبیح و تقدیس و تمجید اسی خالق اکبر کے لیے ہے کہ جو لم یزل بھی ہے اور لا یزال بھی ہے، اور تمام ہی ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ پروردگار عالم نے جنہیں اپنے بندہ و بشر کی ہدایت کے ذمے کے ساتھ اس روئے زمین پر زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ ہم نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت مودت ہے، اور اس آیت کو آپ نے کئی ایک مرتبہ سینکڑوں مرتبہ اس آیت کو آپ نے ممبروں سے سماعت فرما رکھا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے اے حبیب کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھے کار رسالت کے اجر کے طور پر اور کوئی اجر نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو مودۃ فی القربى، میری قربہ سے مودت رکھے۔ اب جو یہاں پر مودت کا جو لفظ ہے اور اس آیت کے اعتبار سے علماء کرام نے مفسرین نے اتنی زیادہ کومنٹری کی ہے کہ اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی۔ اور آج کی شب جس ہستی کی اس دنیا میں تشریف آوری کی شب ہے، شب ولادت باسعادت امام یازدہم حضرت امام حسن ابن علی العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار کے عنوان پر پھر بات نہیں ہو پائے گی، ورنہ ہم یہاں پر جو جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ابھی ابراہیم بھائی فرما رہے تھے
کہ جشن سنا نہیں جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے. تو ہم جشن منانے کے لیے بیٹھے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم، یہ بہت مائکرو لیول کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت چھوٹی مثال، بہت نیچے آ کے مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے گھروں میں کسی رشتہ دار کی، اولاد کی، قریبی ریلیٹیو کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم کیسے خوشی کے ساتھ اسے مناتے ہیں. آپ یہ سوچئے، اب میں بات اپنی آپ کی نہیں کر رہا ہوں، اب میں اس نظام قدرت کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں پروردگار عالم کے اس قول کی کہ جسے حدیث قصہ میں کائنات کی شہزادی نے زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی خبریں دی تھیں کہ انی ما خلق. تو پروردگار عالم نے آسمان پہ رہنے والی مخلوقات سے یہ عرض کیا تھا کہ میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمانوں کا عرش نہیں سجایا، زمین کے اندر جتنے دریا ہیں اس میں پانی نہیں بہایا، ہوائیں نہیں چلائیں، پہاڑوں کو خلق نہیں کیا، دریاؤں میں کشتیاں نہیں چلائیں. اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو ان کی محبت میں کیا ہے کہ جو فاطمہ زہرا کی چادر کے نیچے جمع ہو گئے، ہے نا. جب پروردگار عالم ان سے محبت کا یہ انجام بتا رہا ہے، نتیجہ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات میں جتنا کچھ خلق ہوا دیکھ رہے ہو، یہ میری اہل بیت سے محبت کی جھلک ہے. تو ذرا سوچئے، ہم اپنے پیاروں کا جب زمین پر ایسے جشن مناتے ہیں، خدا اپنے پیاروں کا آسمانوں پہ کیسے جشن منواتا ہوگا. یہ تھا یا علی. اور اس کے لیے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو جا کے وہ روایتیں دیکھیے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پروردگار عالم نے جہنم کو یہ حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے اپنی آگ کو بھڑکانا روک دے. جنتوں کو حکم دیا گیا کہ سجانا شروع کرو. زمین پر یا حوض کوثر کے کنارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرنے کے لیے ملائکہ کو گروہ در گروہ، جوگ در جوگ بھیجا جانے لگا. یہ سارا کا سارا نظام ہے اس جہان کا کہ جو نہ نظر آنے والا ہے. اور اگر وہ جہان کے جو نہ نظر آنے والا ہے وہ نظر آنے لگے تو انسان دیکھ کر دم بخود ہو جائے گا تعجب میں. اس کا دم نہ نکل جائے، اور نکل بھی جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ پائے گا کہ جتنا جشن آج کی رات زمینوں پہ منایا جا رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آسمانوں پہ سجایا جا رہا ہے. سرکار 11واں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس زمانے میں امام حسن عسکری اس دنیا میں تشریف لائے، یہ وہ بڑا ہی سنگین اور گمبھیر زمانہ تھا کہ 7ویں امام علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ ہمارے اماموں کو قید میں اور زندان میں رکھے جانے کا انداز اور طریقہ شروع ہو گیا. 7ویں امام علیہ السلام ایک لمبی قید گزار رہے ہیں. 8ویں امام علیہ السلام مدینہ سے طوس بلائے گئے، پھر مدینہ گئے، پھر طوس بلائے گئے، پھر 3 مرتبہ سرکار مدینہ سے آئے ہیں، یعنی 2 مرتبہ سرکار نے مدینہ کو چھوڑا امام رضا نے. پھر امام تقی جواد علیہ السلام ایک بڑا عرصہ سرکار نے بغداد میں گزارا، لیکن امام تقی جواد علیہ السلام زیادہ عرصہ اس زندگی اس دنیا کے اندر گزار بھی نہ پائے. 25 سال کی عمر مبارک میں تو آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. پھر آ جائیے 10ویں امام علیہ السلام کے 40 سال کا تقریباً آپ کی حیات طیبہ کا جو عرصہ ہے اس میں سے 20 سال آپ نے مدینہ میں گزارے اور 20 سال کے قریب آپ نے شہر سامرہ میں گزارے. اور وہ پورا کا پورا ٹائم لائن کے ساتھ آپ جا کر تاریخ میں دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ واقعہ، پورا واقعہ کس طرح سے ہوا ہے، رونما ہوا ہے اور پیش آیا ہے کہ یہاں سامرہ سے بغداد سے آرڈرز چلے اور سامرہ امام علی النقی علیہ السلام کو گرفتار کر کے، یا ان آفیشیل گرفتاری کہہ لیجئے، کیونکہ خط کے اندر تو لکھنے والے نے یہ لکھا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرزمین سامرہ آپ کے قدم مبارک سے منور ہو جائے، رسول اللہ کا ایک بیٹا شہر سامرہ میں آ جائے اور شہر سامرہ کو زینت مل جائے. لیکن جب یہ خط امام علی النقی علیہ السلام کے پاس گیا تو سرکار نے دیکھ کر اس بات کو مسکرا کے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ جس انداز سے، جس محبت سے بھرا ہوا یہ خط ہے، اس میں جتنی محبت نظر آ رہی ہے اس میں 1% بھی دل سے نہیں بات کی جا رہی. اور پھر امام نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دن آئے گا تو اس دن ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. اور سرکار نے اپنے خاص جو ایکسکلوزیو کمپینینز تھے، وہ جو مولا کے خاص اصحاب تھے، انہیں پہلے سے بتا دیا تھا وہ وقت کہ یہ وقت کب ہوگا کہ جب ہمیں گرفتار کر کے مدینہ سے لے جایا جائے گا.
لوگ یہ کہیں گے کہ بہت احترام سے مدینہ سے امام علی النقی کو لے جایا گیا، لیکن یاد رکھنا وہ ہمیں لے جایا نہیں جا رہا ہوگا، وہ ہمیں گرفتار کر کے جا رہے ہوں گے۔ اور اس قافلے کے اندر پیش آنے والا ایک واقعہ، وہ کبھی 10ویں امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بات ہوگی تو اس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طرح سے راستے میں 2 گروپ لیڈرز تھے، 300 افراد کا وہ لشکر اور ٹروپ تھا کہ جس کو بھیجا تھا امام علی النقی کو مدینہ سے سامرہ گرفتار کر کے لانے کے لیے، اور اس 300 فوجیوں کے قافلے کے اندر 2 سردار تھے، ایک سردار علی کا مخالف تھا، ایک سردار علی والا تھا، اور سارے راستے ان دونوں کا آپس میں بحث اور مباحثہ ہوتا گیا کہ تمہارا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ یہ کہا کرتا تھا کہ رسالت مآب نے یہ فرمایا ہے کہ جب قیامت رونما ہوگی تو پروردگار عالم زمین کے ہر ٹکڑے سے 70 افراد کو مبعوث کرے گا، دوبارہ سے زندہ کرے گا اور اٹھائے گا، اور اٹھا کے جنت یا جہنم جہاں کی طرف بھی ہوگا پروردگار عالم کے حکم سے انہیں وہاں بھیجا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو صحرا ہے، یہ جو ڈیزرٹک ایریا ہے جس کے اندر سوائے ریت کے اور ہوا کے اور سورج کی گرمی کے کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، یہاں پہ کون دفن ہوا ہوگا؟ اور یہاں پہ جو کوئی دفن نہیں ہوا ہے، یہاں سے پروردگار کس کو اٹھائے گا؟ تمہارے مولا علی ایسا کہتے تھے، دیکھو اس کے اندر کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے، یہ جاتے ہوئے ہوئی بات۔ اور جب امام کو گرفتار کر کے مدینہ سے سامرہ کی طرف آ رہے تھے اور اسی صحرا سے جب دوبارہ گزر ہوا تو امام نے جب سامرہ جانے کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے جو تیاری کروائی تھی اس کے اندر انتہائی شدید گرمی کے دنوں میں مولا نے وولن کپڑے تیار کروانے کا حکم دیا تھا، اور مولا نے کہا تھا کہ جو سردی میں کام آنے والے، شدید سردی میں کام آنے والے کپڑے وہ تیار کرواؤ۔ اور جب وہ کپڑے تیار کروائے جا رہے تھے تو مدینہ کے اندر یہ جو علی کا مخالف گروپ لیڈر تھا، اس نے یہ کہا تھا، دیکھو یہ وہی ہے نا جنہیں تم علی کا 11واں بیٹا کہتے ہو، دیکھو یہ بھی وہی بات ہے، 10واں بیٹا کہتے ہو، یہ وہی بات کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دیکھو گرمیوں کے دنوں میں سردیوں کے کپڑے بنوا رہے ہیں۔ لیکن جب یہ پلٹتے ہوئے واپس ڈیزرٹ کے اسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر اس نے مولا کائنات پر، رسول پر، اولاد رسول پر، آل رسول پر، ہدایت کے میناروں پر یہ اعتراض کیا تھا، وہاں پر اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگیں، طوفان آیا، بادل گرجے، بجلیاں کڑکی، بادل برسے، تیز ہوائیں جو چل رہی تھیں وہ ٹھنڈی ہواؤں میں بدل گئیں، اوپر سے پانی کا برسنا، تیز ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، ایک ایسی سرد آہ بھرنے لگے لوگ کہ کہنے لگے کسی کے پاس اگر کوئی گرم کپڑا ہے تو لا کر دے دے، ہمیں بہت سردی لگ رہی ہے۔ اور پھر کسی کے پاس کسی کی مشکل کا، ان لوگوں کی جو اب سارے تو برابر ہو گئے، اب کوئی الگ نہیں رہا، اب سبھی کو ایک ساتھ سردی لگ رہی ہے، یعنی جب ٹھنڈ لگتی ہے تو یہ دیکھ کر نہیں لگتی کہ متوکل کی فوج کا سپاہی کون ہے اور امام علی النقی علیہ السلام کا فوج کا سپاہی کون ہے، یہ دیکھ کر نہیں لگتی۔ کہنے لگے کہ بھائی کوئی ہے اگر گرم کپڑے تو دو، گرم کپڑے نکالے گئے، دیے گئے، لیکن سب کو تو نہ ملے، خاص طور سے وہ کہ جن کے دلوں میں شک تھا، ریب تھا، مرض تھا، زیغ تھا، یہ قرآنی زبان میں ٹرمینالوجی عرض کر رہا ہوں، زیغ تھا، مرض تھا، شک تھا، ان لوگوں میں کئی لوگ تھے جو مرے۔ ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 75 سے 80 کے درمیان ہوئی۔ اب جب دفنانے کی باری آئی، وہاں سے متوکل کا حکم تھا جتنا ہو سکے تیز گام انہیں دوڑاتے ہوئے لانا، دیکھو اگر تاخیر ہوئی تو تمہاری گردن اڑا دوں گا، اس لیے کہ بادشاہ جو کم سے کم سزا دیتے ہیں وہ سزائے موت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اگر تیز نہ آئے، میں یہاں پہ ٹائم نوٹ کر رہا ہوں، میں ایکسپیکٹڈ ٹائم آف ارائیول، تمہارا ایسٹیمیٹڈ ٹائم آف ارائیول یہاں پہ میں نوٹ کر رہا ہوں، اگر اس پر نہیں پہنچے تو یہ بات یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ اب ان کو جلدی بھی جانا ہے، 70 75 80 لاشیں دفنانے بھی ہیں، اب دفنائے تو کیسے دفنائے؟ مشکل کشا کے لال کے سوا کہیں مشکل کا حل ملا نہیں۔ مولا نے فرمایا یہیں پر دفنا دو، ایک بڑی سی قبر بناؤ، اس میں 75 کے 75 80 کے 80 لوگوں کو دفنا دو۔ اور جب وہ قبر بنا رہے تھے اور انہیں ایک ایک کر کے دفنا رہے تھے، سرکار نے فرمایا اسی طرح سے میرے دادا کا کہا ہوا سچا ہوگا کہ ایک ایک ٹکڑے سے پروردگار 70 لوگوں کو مبعوث کرے گا۔ 11ویں امام علیہ السلام کا جو دور آیا، اب میں 10ویں امام علیہ السلام کی بات سے تیزی کے ساتھ 11ویں امام کی طرف آ جاؤں۔ یہ جو قید رکھنے کی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ 10ویں امام اور 11ویں امام، آج جہاں پر سرکار امامین عسکرین کا روضہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کا گھر تھا،
یہ سرداب وہی سرداب ہے کہ جو گھر کا سرداب تھا. آپ اس گھر میں رہے, یہ گھر نہیں تھا, یہ قید خانہ تھا, اس لیے کہ نظر بند رکھا ہوا تھا, آپ پہ نگاہ رکھی جاتی تھی اور کڑی اور سخت نگاہ رکھی جاتی تھی. اس زمانے میں 10ویں اور 11ویں امام, خاص طور سے 11ویں امام علیہ السلام, جن کا 12 کے 12 اماموں میں سپین اینڈ پیریڈ آف امامت سب سے کم ہے. 11ویں امام علیہ السلام کی جن کی آج ولادت کی شب ہے, سرکار کا مدت امامت 12 کے 12 اماموں میں سب سے مختصر ہے, لیکن سب سے اہم کہہ لیجئے ایک طرح سے غیبت سے بالکل پہلے کا زمانہ 11ویں امام کا. اور اب طریقہ ہدایت, لوگوں کی ہدایت کا انداز کیسے ہوگا, یہ 11ویں امام علیہ السلام کو طے کر کے جانا ہے. تو امام علیہ السلام کو دشمنوں کی نظروں سے بچنا بھی ہے اور اپنوں کی مشکلوں کو حل کرنا ہے, ان کے درمیان بھی رہنا ہے. یعنی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا اس زمانے کے اندر 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام کے گھر کا دروازہ نوک کر دینا, اس کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا. جو امام کے گھر کے قریب سے گزر جائے گا تو اس زمانے کے جو بھی ظالم تھے ان کا طریقہ تھا کہ وہ سخت اور کڑی نظر رکھتے تھے. تو پھر کمیونیکیشن ہوتا کیسے تھا؟ پھل فروش, فرنیچر بنانے والا, تالے ٹھیک کرنے والا, موسمی سبزیاں خریدنے اور فروخت کرنے والا, یہ امام علیہ السلام کے گھر کی کھڑکی پر آتا تھا, دروازے پر بھی نہیں. کھڑکی پر آتا تھا, اعلان کرتا تھا, آواز لگاتا تھا, اگر کسی کو فلاں سبزیاں خریدنی ہیں, پھل خریدنے تو آ جائیں. اور امام علیہ السلام اپنی کھڑکی کھولتے تھے, اور اتنی ہی دیر میں کہ جتنی دیر میں امام علیہ السلام نے وہ خریداری کرنی ہے, اتنی دیر میں امام سے پیغام اس نے لے لینا ہے, اور کسی شیعہ کا, کسی محب کا, کسی عاشق اہل بیت کا پیغام امام تک پہنچا دینا ہے. اور امام عسکری علیہ السلام نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر لیا تھا, اور یہ سلسلہ قم تک گیا. احمد ابن اسحاق قمی ایک انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں 11ویں امام علیہ السلام کے, کہ جو شہر قم سے سامرہ کا برج بنتے تھے. یعنی کہ وہ شہر سامرہ آتے تھے قم سے, اور امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جان پر کھیل کے بھی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے. وہاں کے جو وجوہات تھے وہ یہاں پہنچاتے تھے, وہاں کے جو پیغامات ہوتے تھے امام علیہ السلام کے پاس لے کر آتے تھے, سوالوں کے جوابات لے کر جاتے تھے. یہ ایک ہیں احمد ابن اسحاق قمی, ایک ہیں سعد ابن عبداللہ قمی. یہ دو نام, احمد ابن اسحاق قمی ثقہ ہیں, اور سعد ابن عبداللہ قمی وہ ہیں کہ جو ثقہ کو ثقہ بنانے والا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. سعد ابن عبداللہ قمی یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنی زندگی کے اندر جو مجھے مسائل پرابلمز پیش آتے تھے, ان مسائل کو جو میں حل کر پاتا تھا حل کر لیتا تھا امام کی تعلیمات, ان کی ٹیچنگز کے مطابق. لیکن جو مجھ سے حل نہیں ہو پاتے تھے وہ میں انہیں جوٹ ڈاؤن کرتا تھا, اپنے پاس نوٹ کرتا تھا. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے مشکل مسائل ایک پیپر کے اوپر نوٹ کیے, اور ان کی تعداد تقریباً 40 کے قریب ہو گئی. جیسے یہ 40 سوالات کہ جن کے جوابات مجھے کہیں سے نہ ملے, یہ کوئی ہلکے شخص کا نام نہیں لیا ہے. سعد ابن عبداللہ قمی کسی معمولی فرد کا نام نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ثقہ, ٹرسٹڈ, اور جو ٹرسٹڈ کو بھی ٹرسٹڈ بنانے والا ہے وہ ہے یہ سعد ابن عبداللہ قمی. یہ کہتے ہیں کہ میں فلما انتہینا الی دار باب العسکری, ہم جب سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے, اور ابھی ہم نے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا بھی نہیں تھا, اندر سے آواز آئی, اے فلاں میرے غلام, جاؤ سعد دروازے پہ آیا ہے, اس کا استقبال کرو, اسے دروازہ کھول کے گھر میں بٹھاؤ. اور جیسے ہی سعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے جیسے دروازہ کھلوایا, سعد ابن عبداللہ قمی یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کی قسم وہ منظر دیکھا کہ جس کے بعد میرا ایمان اپنے کمال کی طرف اڑان بھرنے لگا, پرواز کرنے لگا. میں نے یہ دیکھا کہ میرے مولا کا چہرہ میرے سامنے تھا, اور میرے پاس اپنے مولا کے چہرے کو شباہت دینے کے لیے بدر کے علاوہ اور کوئی شبیہ تشبیہ نہیں ہے. یعنی کہ 14ویں کا چاند, 14ویں کے چاند کے علاوہ اپنے مولا حسن عسکری علیہ السلام کا چہرہ مجھے کیسا لگ رہا تھا اس وقت, وہ بیان کرنے کے لیے کوئی اور شباہت مجھے نہیں سمجھ میں آتی. لیکن اس وقت جب میں پہنچا 11ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں سامرہ, ان کے گھر میں, ان کے در دولت پر, ان کے بیت الشرف میں, تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ان کے زانوں پر ان کا کمسن شہزادہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے چاند کے ساتھ مشتری لگا ہوا ہو.
جیسے چاند کے ساتھ مشتری لگا ہوا ہو. اور جیسے ہی میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امامت کی جو ہیبت ہوتی ہے اس ہیبت کی وجہ سے میں اپنے سوالات بھولنے لگا اور اپنے مولا کی زیارت کرتا کرتا اور اپنے مولا کے اس فرزند کی زیارت کرتا ہوا کہ وہ بھی میرے مولا ہی ہیں، میں کسی اور کیف و مستی کے عالم میں چلا گیا. اتنے میں سرکار نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا سعد؟ سعد کہتے ہیں کہ میں نے وہ سوالات جو 40 سوالات کی جن کی لسٹ بنائی ہوئی تھی وہ کہیں میرے بیک آف دا مائنڈ چلی گئی، اور میں جو دیگر مومنین کے مسائل تھے وہ مسائل امام کے سامنے رکھنے لگا، پیش کرنے لگا. مولا فلاں کا یہ مسئلہ تھا، فلاں کا یہ سوال تھا، فلاں نے یہ بھجوایا آپ کے لیے، فلاں کی یہ امانت ہے، فلاں کے یہ مال ہے، فلاں کا یہ چیز ہے، فلاں کا یہ رومال ہے، فلاں کی یہ چیز ہے. اتنے میں جب بات ختم ہونے لگی اور سعد یہ کہتا ہے کہ میں اٹھ کے جانے لگا، امام علیہ السلام نے مجھے روکا اور کہا سعد باتیں تو ساری کر لیں، وہ جو 40 سوالات تم اپنے ذہن میں دبائے بیٹھے ہو وہ سوال نہیں کرو گے کیا؟ وہ سوال نہیں کرو گے؟ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ یہ کہہ کے ساتھ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، مولا کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر پوچھنا چاہتا تھا مولا. اب کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ ایک ایسا انکوڈڈ ورژن ہے آیت قرآنی کا کہ جو یا خدا جانے یا راسخون فی العلم جانے. اس لیے کہ جہاں جہاں پہ حروف مقطعات الف لام میم ہا میم عین سین قاف یاسین طٰہٰ جتنے حروف مقطعات ہیں ان کا ٹرانسلیشن ایگزیکٹلی وہی کر دیا جاتا ہے جو عربی میں ہے، کیونکہ اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حبیب و محبوب کی آپس کی بات ہے، ان کے درمیان کی بات ہے. اس کو کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکتا سوائے ان کے کہ جو راسخون فی العلم ہے، یعنی ان میں علم ہے یہ نہیں کہا، وہ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب اس پر کسی اور موقع پہ صحیح کہ راسخون فی العلم کہیں تو کیسے اہل بیت کی فضیلت کی شان بنتی ہے وہ کسی اور موقع پر صحیح. لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے یہ سنا کہ یہ سعد ابن عبداللہ کیا کہتا ہے، میرے مولا کا 14ویں کے چاند جیسا چہرہ. اب اس روایت کو کسی اور موقع کے لیے رکھ دیجئے، کیونکہ بات میں نے آپ سے چاند جیسے چہرے کی شباہت کے اعتبار سے کرنی ہے. ایک روایت اور ہے، اور وہ روایت احمد ابن اسحاق قمی، سعد ابن عبداللہ قمی سے پہلے جس میں نے راوی کا نام لیا، صحابی امام عسکری کا نام لیا، وہ ہیں احمد ابن اسحاق قمی، یہ بھی قم کے رہنے والے. ایک مرتبہ احمد ابن اسحاق قمی یہ کہتا ہے کہ میں سرکار عسکری کی بارگاہ میں پہنچا، جو میرے ڈیوٹیز تھیں ان کو انجام دینے کے لیے، امام سے سوال کرنے کے لیے اور امام کی خدمت میں اپنے سوالات رکھنے کے لیے. جب میں پہنچا تو سرکار کی خدمت میں پہنچ کر میں نے جب سلام و کلام کیا تو امام عسکری نے فرمایا کہ اے سعد، اے احمد ابن اسحاق، اے ابن اسحاق، میری تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے. اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور میں بھی تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا، یعنی کہ میں اور تم دونوں اس دنیا سے کوچ کرنے والے. اب احمد ابن اسحاق نے کہا کہ ہدایت کا سلسلہ تو رکنے والا نہیں ہے، لیکن پوچھوں تو کیسے پوچھوں. امام سے اجازت لی اور امام سے کہا کہ مولا جعل تو فدا کا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان، میری اولاد قربان، میرے ماں باپ قربان، میرا مال دولت سب کچھ قربان. دل عجیب سا ہوتا ہے پوچھتے ہوئے، لیکن اپنی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا پھر آپ کے بعد ہدایت کے منصب پہ کون فائز ہوگا؟ یہ امام عسکری کا وہ کام ہے کہ امام عسکری نے امام زمانہ کو دشمنوں سے بچانا بھی ہے اور اپنوں کو بتانا بھی ہے کہ میرے بعد یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا امام ماننا ہے. ٹھیک، اب کیسے کیا؟ ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق کہتا ہے کہ اتنے میں سرکار اپنے گھر کے اندر گئے، اپنی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، اور جب باہر آئے ہیں تو میں نے امام کی گود میں چاند سے چمکتے ہوئے چہرے والا ایک بچہ دیکھا. کانا قمری الوجہ. وہاں پہ 11ویں امام علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ بدرن، کہ جیسے 14ویں کے چاند کی چمک ہوتی ہے، اگرچہ چاند خود وہ ہے کہ جس کی روشنی آل محمد کے نالین کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے ذروں کا صدقہ ہے، صدقہ ہے. لیکن یہ کہا 11ویں امام کا چہرہ، راوی کہتا ہے چاند کی مانند. 12ویں امام کا چہرہ دیکھا احمد ابن اسحاق قمی نے
کہا کہ چاند کی مانند چمک رہا تھا. بھائی یہ بات 11ویں اور 12ویں امام تک کی نہیں ہے، بلکہ حدیث قصہ کے اندر جناب سیدہ فرما رہی ہیں کأنہا بدر فی لیلت تمامہ و کمالہ. میں نے اپنے بابا کو دیکھا چادر کے نیچے آ کے جب بیٹھے ہیں تو میرے بابا کا چہرہ جب میں نے زیارت کیا، جناب سیدہ فرماتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 14ویں کے چاند کی مانند میرے بابا کا چہرہ چمک رہا ہو. اب اگر آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ چاند کی مانند چمکتا ہوا چہرہ دیکھ لیا، یہ حد اس شخص کی ہے کہ جو دیکھ رہا ہے جس کی نگاہیں محدود ہیں، اس لیے اس نے مثال صرف چاند کی دی، ورنہ بات اس سے آگے کی ہے. اور جیسے ہی احمد ابن اسحاق یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آیا تھا کہ میں 11ویں امام علیہ السلام سے پوچھوں گا کہ آپ کے بعد جو امام ہوگا اس کی دلیل امامت، بیکاز جتنی اماموں کی ہسٹری ہے، لائف ہسٹری پہ لکھی جانے والی جتنی کتابیں، ہر کتاب کے اندر ایک چیپٹر الگ سے بنایا جاتا ہے اور اس چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے دلائل امامت، کہ اگر یہ امام ہے تو ان کے امام ہونے کی دلیل کیا ہے. ایک امام معصوم کی زبان سے یا قرآن سے یا رسول اکرم کی زبان سے وہ روایت، حدیث، آیت پیش کی جاتی ہے اس چیپٹر کے اندر کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ امام اگر ہیں تو اس کی ان کے امام ہونے کی دلیل کیا ہے. تو وہ دلیل امامت لینے کے لیے سوچتا ہے احمد ابن اسحاق کہ میں ان سے مانگوں، لیکن اتنا چاند سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھنے کے بعد کیا کہوں. پھر یہ یس نو ہوا اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے کہہ دیا 11ویں امام سے، میں نے کہا مولا کہ حل ترانی اہل للزیادہ، کہ کیا آپ جو دلیل پیش کر چکے ہیں اور جو مجھے بتا ہی چکے ہیں اس کے بعد کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اور کوئی دلیل آپ سے مانگوں. اب یہاں پہ 11ویں امام نہیں بولے، 11ویں امام کی گود میں جو ننھے امام ہیں 12ویں امام، انہوں نے زبان اقدس مبارک سے فصیح عربی کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یبن اسحاق لا تطلب اثراً بعد العین، اپنی آنکھوں سے امام کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد اب اور کوئی دلیل نہ مانگ. کیوں؟ اس لیے کہ امام کا چہرہ خود دلیل ہے. اگر امام کا چہرہ دلیل نہ ہو یا اماموں کا چہرہ اگر دلیل نہ ہوتا تو کبھی بنو نجران کے عیسائی یہ نہ کہتے کہ میں ایسے چہروں والے لوگ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹ جائے. یہ دلیل کہ ان کے چہرے بھی دلیل ہے. 11ویں امام علیہ السلام خطوط لکھے، راویوں کو ٹرین کیا، لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کیا اور اس کے بعد ایک سسٹم بنایا. لیکن اذان محترم ایک وصیت ہے سرکار امام عسکری علیہ السلام کی، 1-2 جملوں میں وہ عرض کر دوں اور اس کے بعد یہ جشن اپنے اختتام کی طرف چلے گا کہ سرکار نے اپنے شیعوں کے لیے وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ خدا کا تقوی اختیار کرنا، جھوٹ نہ بولنا، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا. اگر تم نے لوگوں کے ساتھ سخت رویے میں بات کیا تو تم اپنے دوست کھو دو گے، اور اگر ایک لمٹ سے زیادہ ان کے ساتھ مزاح کیا، مذاق کیا تو یہ بات یاد رکھنا اپنی عزت کو کم کروا دو گے. مولا نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، اللہ کے گھر سے غافل نہ رہنا. اور سرکار اس طرح سے وصیت فرماتے گئے اور ایک طولانی حدیث ہے جس کے اندر ہم نہیں جاتے، البتہ یہ جو چند باتیں ہیں جو سرکار کی وصیت ہے، ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. 11ویں امام علیہ السلام کی نظر کرم ہم سب کی جانب فرما. پروردگارہ دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ جب بادشاہوں کے گھروں میں خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اپنے لوگوں میں تحفے تحائف بٹواتے ہیں، اور بڑا موقع ہوتا ہے تو بڑی عطائیں ہوتی ہیں. اے پروردگار آج آل محمد کے گھر میں عید ہے، ہم اپنی جھولی پھیلاتے ہیں تیری بارگاہ میں. ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ تو بخوبی ہماری کمیوں کو جانتا ہے. جو ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے، ضرورت کی چیز ہے، وہ تو جانتا ہے پروردگار. جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہے آج کی رات وہ ہم سب کا نصیب فرما.
پروردگارہ سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تبریک کا پیغام، مبارکباد کا پیغام ایصال فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو سرکار کے مخلص نوکروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین، مرحومات، مومنین، مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے ایصال کریں ان کی ارواح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک غافر الخطیئات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔